البتہ آج کا موضوع جو ہے وہ میں جو لے کر آیا ہوں یا جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسی حدیث کا کوشش کریں گے، مطالعہ کریں کہ جس میں ہمیں کچھ اعمال کے بارے میں، عملوں کے بارے میں رغبت پیدا ہو کہ ہم بھی اپنی زندگی میں کچھ ایسے اعمال کریں جو اس قابل ہوں کہ اگر کبھی مشکل پڑے تو ہم اللہ کی جناب میں وہ عمل پیش کر سکیں۔ اللہ کی جناب میں عمل پیش کرنا بڑی مشکل بات ہوتی ہے کہ یعنی ہر آدمی کو پتا ہے کہ میں نے عمل کیسے کیا ہے، میرے عمل میں کھوٹ ہے یا خالص ہے، اللہ کے لیے کیا تھا یا دنیا میں کوئی مقصد تھا۔ لہٰذا جب صرف اللہ کے لیے کیا ہوا عمل ہوتا ہے تو آدمی تنہائی میں بھی بیٹھ کر اپنے رب سے کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا تھا اور تیری ذات پاک بہتر جانتی ہے کہ یہ عمل صرف تیرے لیے تھا، تو لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکتا ہے کہ اللہ اس عمل کے طفیل میری فلاں دعا کو قبول کر لے، میری فلاں مشکل کو ٹال دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی طفیل اور اس نیک عمل کی برکت سے اس کی مشکلیں ٹال دیتا ہے۔ اس موضوع کے ساتھ منسلک ایک حدیث جو ہے وہ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، اور حضرت امام نووی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں سے حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس حدیث کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے وقت کے اندر اس حدیث کو احسن طریقے سے آپ کے سامنے رکھوں اور آپ کے اندر ذوق اور شوق پیدا ہو کہ اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے ہم بھی کوئی ایسے عمل کریں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں، اور جب کبھی مشکل پڑے تو ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں کہیں کہ اللہ فلاں کام تو میں نے تیرے لیے کیا ہے، تو جانتا ہے میں نے دنیا کے لیے نہیں کیا، تو میرے اس عمل کی طفیل میری فلاں فلاں مشکلیں آسان کر دیں۔ حدیث میں ہے کہ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور ان کا مختصر تعارف یہ ہے کہ یہ اعلان نبوت سے 1 سال پہلے کتابوں میں لکھا ہوا ہے پیدا ہوئے، اور اپنے والد ماجد جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے، اور یہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ عن ابی عبد الرحمن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ ابی عبد الرحمن ان کی کنیت ہے، ان کے بیٹے کے نام سے ان کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن، عبد الرحمن کے والد یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال، وہ بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، یقول، آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی کچھ صحابہ حضور کی بات کو ایک دوسرے صحابی سے سن کر بھی بیان کرتے تھے، لیکن جب کوئی صحابی بذات خود اس بات کو آپ خود مجلس میں بیٹھ کر سنا ہوتا تو پھر الفاظ کے اندر یہ لفظ استعمال کرتے تھے کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اس بات کو، میرے کانوں نے اللہ کے رسول کی بات کو سنا ہے، یعنی میں نے خود سن کر تمہیں بیان کر رہا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد حضرت عبداللہ بن عمر نے بذات خود مجلس میں بیٹھ کر سنا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول، حضور ارشاد فرماتے ہیں۔ کیا حضور نے ارشاد فرمایا؟ یہ ایک طویل حدیث ہے جو سابقہ زمانے کی بات ہے کہ کچھ لوگ ایک غار میں پھنس گئے تھے۔ اس غار میں پھنسے ہوئے لوگوں نے اللہ کی جناب میں کیا عرض کیا اور کیسے اپنی بات اللہ کی جناب میں رکھی۔ اللہ نے ان کی بات کو، ان کی دعا کو فوراً قبول کیا اور ان کو اس مشکل سے نجات دی۔ تو لہٰذا اس حدیث کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے، اور حضور نے رغبت دی ہے اپنی امت کو یہ سابقہ واقعہ سنا کر، یہ واقعہ سنا کر حضور نے رغبت دی ہے اپنی امت کو تاکہ میری امت بھی اس طرح اللہ کی بارگاہ میں خالص اعمال کر کے جب بھی کبھی مشکل ہو تو اپنے عملوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کر لیا کر۔ حضور کا ارشاد گرامی کیا ہے؟ ان طلق ثلاثۃ نفر ممن کان قبلکم، حضور نے ارشاد فرمایا کہ سابقہ امتوں میں سے 3 افراد، 3 شخص سفر کے لیے چل پڑے۔
ان طلق ثلاثۃ نفر ممن کان قبلکم، حضور نے فرمایا 3 آدمی تھے جو کہ سفر کے لیے چل پڑے اور تھے وہ سابقہ امتوں میں سے، پہلے لوگوں میں سے، سابقہ لوگوں میں لوگ تھے، اور وہ 3 آدمی تھے جو سفر میں چلے تھے، سفر کرنے کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں حتیٰ آواہم المبیت الی غار، حتیٰ کہ وہ ایک جگہ پر رات گزارنے کے لیے ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی۔ کہاں پناہ لے لی؟ ایک غار میں۔ رات کا وقت ہے، رات بسر کرنی ہے، رات کے لیے ایک غار میں، چونکہ پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑی علاقے کے اندر ایک غار کو دیکھ لیا اور اس غار کے اندر بیٹھ کر، سردی ہوگی اس کے لیے یا جانوروں سے، درندوں سے بچنے کے لیے، جس طرح بھی چاہا اس غار کے اندر بیٹھ کر رات بسر کرنے کا ارادہ کر لی۔ تو جب اس غار کے نزدیک پہنچے تو فدخلوہ، حضور فرماتے ہیں وہ اس میں داخل ہو گئے، وہ اس غار میں چلے گئے، اس غار میں داخل ہو گئے۔ جو ہی وہ داخل ہوئے تو ایک حادثہ رونما ہو گیا، اور وہ حادثہ کیا تھا؟ فانحدرت، ان کے اوپر گر پڑا صخرۃ من الجبل، پہاڑ کے اوپر سے ایک چٹان گر پڑی، اور وہ چٹان اتنی بڑی تھی کہ فسدت علیہم الغار، کہ اس چٹان نے غار کا رستہ بند کر دیا، غار کا دھانا بند کر دیا۔ سابقہ امتوں میں سے 3 آدمی سفر کے لیے نکلے ہیں، حتیٰ آواہم المبیت الی غار، کہ انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی رات بسر کرنے کے لیے۔ اب غار کا جتنا دانا تھا اس دانے کو بند کر دیا ہے ایک چٹان نے، جو اوپر سے لڑک پڑی ہے، نیچے لڑک کر آ گئی ہے اور چٹان کا دانا بند ہو گیا ہے۔ چٹان اتنی بڑی ہے کہ جو ان تینوں کے طاقت اور زور لگانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتی، اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں کہ اگر وہ اندر ہی بیٹھے رہیں، غار ہے، کوئی بچانے والا بھی نہیں، کوئی آنے والا بھی نہیں، بھی آوازیں بھی دیتے رہیں تو کوئی نزدیک نہیں آئے گا۔ لہٰذا ان کو امید یہ بے یقینی پیدا ہو گئی کہ اگر زیادہ دیر ہو گئی تو ہو سکتا ہے ہم یہاں ہی مر نہ جائیں، لہٰذا ہم اس جگہ سے نجات کا کوئی رستہ تلاش کریں۔ اب اس نجات سے رستہ تلاش کرنے کا انہوں نے کیا حل تلاش کیا؟ یہ وہ حل ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا۔ ان تینوں نے آپس میں اتفاق کر لیا، فقالو، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ پھر وہ تینوں بولے، تینوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا، اتحاد کر لیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انہ لا ینجیکم من ہذہ الصخرۃ، کہنے لگے اس چٹان سے نجات کا ہمارے لیے، ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں ہے، ہم نجات نہیں پا سکتے اس چٹان سے، ہمارے پاس طاقت نہیں، قوت نہیں، ہم اپنی طاقت کے بل بوتے پر اس کو دھانے سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے، تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب اس پر ان کا جو جدر خیال گیا وہ اللہ کے حبیب ہمیں بتانا چاہتے ہیں، ہمیں بتا دیا ہے تاکہ امت بھی اس پہ عمل کرے۔ پھر کہتے ہیں کہ اب وہ کیا کریں، الا ان تدعوا اللہ تعالی بصالح اعمالکم، اس کے سوا کوئی رستہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی جناب میں یہ عرض کریں، اپنے صالح اعمال پیش کر دیں، اپنے نیک عمل پیش کریں۔ صالح کس کو کہتے ہیں؟ تندرست کو، صحیح و سالم کو، جو بیمار نہ ہو۔ تو لہٰذا جو عمل ریا سے پاک ہو، دکھاوے سے پاک ہو، شہرت سے پاک ہو، وہ عمل ہوتا ہے صحیح و سالم، صالح عمل۔ لہٰذا ایسا عمل اللہ کی جناب میں اپنا پیش کریں جو ہم نے خالص اللہ کے لیے کیا تھا، اور اللہ جانتا ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے اگر کیا ہے تو اللہ تو جانتا ہے، لہٰذا اللہ ہمارے وہ اعمال قبول کر کے ہمیں آج نجات کا رستہ دے دے گا۔ وقال رجل منہ، ان میں سے ایک شخص بولا، ایک شخص نے دعا کا آغاز کیا۔ اب ایک طویل ترین الفاظ ہیں، بہت ہیں، اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص کیا عرض کرتا ہے۔ انتہائی خوبصورت بات ہے، آج ہمیں بھی اس طرح اگر عمل کریں، کسی کو موقع مل جائے تو اللہ کی جناب میں وہ بھی اپنی دعائیں قبول کروا سکتا ہے۔ کیا کہا اس نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے، تو جانتا ہے۔ یہ بات اس وقت آدمی کر سکتا ہے جب اسے کنفرم یقین ہو کہ میں نے اللہ تیرے لیے عمل کیا تھا۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے والدین بوڑھے تھے،
ابوان شیخان کبیران، میرے والدین بوڑھے تھے اور وہ بہت کمزور بھی تھے، لیکن میری محبت ان کے ساتھ اتنی تھی کہ میں ایک چرواہا تھا، بکریاں چرا کر گزارا کرتا تھا اپنے گھر میں، اپنی بکریاں ریوڑ لے جاتا تھا، باہر سے آتا تھا تو شام کو اس طرح صبح کو ریوڑ لے جاتا تھا، لیکن میری محبت اپنے والدین کے ساتھ یا اللہ اتنی تھی کہ میں جب دودھ لاتا تھا تو اپنے بچوں سے پہلے دودھ اپنے والدین کو دیتا تھا، اپنے بچوں کو بعد میں، اپنے ماں باپ کو پہلے، اپنے نوکروں اپنے خادموں کو بیوی کو بعد میں، اور اپنے والدین کو دودھ پہلے۔ یہ میرا عمل جاری رہا، حتیٰ کہ ایک رات ایسی بھی آئی کہ میں دودھ لاتے ہوئے لیٹ ہو گیا اور میرے والدین سو گئے، میں پیالہ لے کر کھڑا رہا، حدیث کے الفاظ ہیں، ساری رات گزر گئی، میں نے والدین کو جگایا بھی نہیں، حتیٰ کہ فجر ہو گئی، پھر میرے والدین جاگے، میں نے بچوں کو دودھ نہیں دیا، ساری رات میرے بچے بلکتے رہے، دودھ مانگتے رہے، میں نے کہا جب تک میرے والدین نہیں پیئیں گے میں بچوں کو نہیں دوں گا۔ اس حدیث میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ والدین کو اہمیت دینی چاہیے۔ ہم بچوں کے پیچھے لگ کے ماں باپ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ماں باپ کی قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے، جبکہ والدین قابل ترجیح ہیں، پہلے والدین کا خیال کرو، بچوں کا بھی خیال کرنا آپ پہ فرض ہے، لیکن والدین کی نگہداشت کی کیسی بات ہے۔ تو اس نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ صبح ہو گئی، میں نے جب تک میرے والدین نے دودھ نہیں پیا میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا، اے اللہ یہ عمل اگر میں تیری رضا کے لیے کیا کرتا تھا اور میرا عمل اگر تو نے قبول کر لیا ہے تو آج نشانی عطا کر اپنے فضل سے اس چٹان کو ہمارے راستے سے ہٹا دے۔ اللہم ان کنت فعلت ذالک ابتغاء وجہک، یا اللہ اگر یہ کام میں نے خالص تیرے لیے کیا تھا، یہ کام اگر میں نے خالص تیرے لیے کیا تھا تو ففرج عنا ما نحن فیہ من ہذہ الصخرہ، یا اللہ اس چٹان کو رستے سے ہٹا کر ہمیں رستہ عطا کر۔ یہ دعا کی تو کیا ہوا پھر؟ فانفرجت شیئا، چٹان تھوڑی سی سرک گئی، ساری نہیں سرکی، چٹان تھوڑی سی رستے سے ہٹ گئی دانے سے، اور لا یستطیعون الخروج منہ، صرف اتنی ہٹی کہ باہر نکلنے کا رستہ باقی ابھی نہیں بنا، یعنی ایک کی دعا قبول ہو گئی اور چٹان تھوڑی سی سائڈ پہ ہٹ گئی لیکن نکلنے کا رستہ نہیں بنا۔ آپ دوسرا شخص اللہ سے دعا کرتا ہے، اس نے کہا دوسرا شخص وقال الآخر، اب دوسرا اللہ کی جناب میں دعا کرتا ہے، یہ بھی ایک دوسرا حالت دیکھیے بندے کی۔ اس نے کہا اللہ تو جانتا ہے کہ میری ایک چچا کی بیٹی تھی، نہایت خوبصورت جوان تھی، میں دل سے چاہتا تھا کہ میرا نکاح اس سے ہو جائے لیکن نہ ہو سکا، رشتہ نہ ہو سکا، بڑی دل میں چاہت تھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ غریب تھے اور قحط کا زمانہ تھا اور ان کو اخراجات کی ضرورت تھی اور میرے گھر میں اخراجات تھے، اس مجبوری کی حالت میں وہ ہم سے کچھ اخراجات لینے کے لیے آ گئی اور میرے نفس نے، میرے اندر نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کروں، لہٰذا اس کی مجبوری کی حالت میں نے اس سے 120 دینار میں اس کے ساتھ برا کام کرنے کا ارادہ کر لیا، طے کر لیا، لیکن وہ مجبوری کے مارے مان گئی، وگرنہ وہ اس کو پسند نہیں کر رہی تھی۔ ہوا یہ کہ آخر کار جب میں وہ کام، آخری کام جو ہوتا ہے وہ کرنے پر بالکل تل گیا تو اس کی زبان سے خدا کے ڈر سے ایک جملہ نکلا، اس نے کہا اتق اللہ، اے بندہ خدا اللہ سے ڈر، اتق اللہ، اے اللہ کے بندے رب سے ڈر، ولا تفضل خاتمہ الا بحق ہی، تو میری شرمگاہ کو نہ استعمال کر جس کو استعمال کرنے کا تجھے اللہ نے حق نہیں دیا، تو میری شرمگاہ کو استعمال نہ کر جس کو استعمال کرنے کا تجھے میرے رب نے حق نہیں دیا۔ آج اس پر دیکھیے کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں، کیا کیا دوڑیں لگا رہے ہیں، ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کے وہ تنہائی میں کتنا مسلمان ہے، وہ اکیلے میں کتنا بڑا مسلمان ہے۔ ہم اکٹھے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، شاید ہم نے جبے کبے اور داڑیاں سجا رکھی ہیں، لیکن ہر شخص سوچ سکتا ہے، اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے، میں کتنے پانی میں ہوں، میں کتنا بڑا مسلمان ہوں اور تنہائی میں میرے اپنے رب سے کتنا تعلق ہے۔
میں تنہائی میں اپنے رب سے کتنا ڈرتا ہوں۔ اب اس حالت میں ایسی جگہ پہ جا کر کوئی شخص برائی سے نہیں بچ سکتا جب جذبات میں کنٹرول نہ رہے، آدمی آپے سے باہر ہو جائے۔ اس مقام پر جا کر جس مقام پر وہ پہنچ گیا، ایک چاہنے والی عورت جس کو وہ دل سے کئی سالوں سے چاہتا ہے اور اس پر قدرت مل گئی، لیکن اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، ولا تفضل خاتم الا بحق ہی، تجھے حق نہیں اللہ نے دیا جو کام کرنے لگا ہے۔ بس اس بات سے اس بندے نے کہا، اللہ میں ڈر گیا تیری ذات سے، میں ڈر گیا تیری ذات سے، میں پیچھے ہٹ گیا، میں تیری ذات سے ڈرا اور میں نے 120 دینار بھی واپس نہیں لیے، میں نے کہا یہ بھی لے جا اللہ کے لیے، مجھے معاف کر دے، میں نے یہ غلط کام کیا اور میں اب نہیں کروں گا۔ کام ہی نہیں کیا، چھوڑ دیا، پیچھے ہٹ گیا، تیری ذات کے ڈر سے پیچھے ہٹا، کوئی مجھے ہٹانے والا نہیں تھا، کوئی مجھے روکنے والا نہیں تھا۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں کہا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے ڈر سے گناہ کو چھوڑے گا اس کے لیے ایک جنت نہیں 2 جنتیں ہیں۔ تو اب اس نے کہا، اللہم ان کنت فعلت، اللہم ان کنت فعلت ذالک ابتغاء وجہک، یا اللہ اگر یہ کام میں نے تیرے لیے کیا ہے، تو جانتا ہے میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے پیچھے ہٹا تھا، میں نے تیری ذات کے لیے چھوڑا تھا، یا اللہ اگر یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو ہمیں اس چٹان سے رستہ دے دے، باہر نکلنے کا رستہ عطا کر دے۔ تو پھر کیا ہوا؟ چٹان تھوڑی سی اور سرک گئی، فافرج انا ما نحن فی، عرض کیا کہ اللہ سے رستہ عطا کر، فانفرجت، چٹان تھوڑی سی ہٹی، لیکن لا یستطیعون الخروج شیئا، لیکن ابھی باہر نکلنے کا رستہ نہیں بنا۔ اب تیسرے نے اللہ کی جناب میں عرض کی، وہ بھی کیا ہی عمل ہے، کیا پیارا عمل ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا، اللہ تیری ذات پاک بہتر جانتی ہے، میں کاروبار کرنے والا آدمی تھا، میرے پاس کچھ مزدور کام پر لگے ہوئے تھے، بقیہ مزدوروں نے اپنی مزدوری لے لی، ایک مزدور نے جس دن مزدوری لینی تھی وہ نہ آ سکا، پتہ نہیں اس کی کیا مجبوری تھی، میں نے انتظار کیا کچھ دن، وہ مزدوری لینے اپنی نہیں آیا، جتنی بنتی تھی کٹھی مزدوری کافی تھی، کہنے لگا میں نے سوچا کہ اگر وہ شخص یا فوت ہوا یا کہیں دور چلا گیا، اگر کچھ دیر کے بعد آیا تو اس کے پیسے تو اتنے کے اتنے ہوں گے، شاید وہ لے جاتا تو کسی کاروبار میں لگاتا، اس میں برکت مل جاتی۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ میں نے اس کے مال کو اپنے مال میں اس کا سمجھ کے لگا دیا کہ یا اللہ جب وہ آئے گا تو میں اس کو سارا مال دے دوں گا جو اس کا بن گیا ہوگا۔ وہ آدمی کئی سالوں کے بعد آیا، یا اللہ اس وقت تک اس کی کئی بکریاں، کئی گائیاں، کئی اونٹ اور کچھ خادم نوکر بھی بن چکے تھے، لہٰذا جب وہ آیا تو میں نے کہا یہ سارا مال تیرا ہے، میں نے تیرا مال تجارت میں لگایا تھا، اللہ نے یہ سب کچھ تمہیں دیا ہے۔ تو اس نے کہا بھی کہ آپ رہنے دیجئے، مجھے میری مزدوری دیجئے، میں نے کہا نہیں یہ سارا مال اللہ کے لیے میں نے تجھے دیا کیونکہ یہ تیرے مال کا، تیری مزدوری کا حق تھا، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے لیے یہ کام کیا تجھے راضی کرنے کے لیے، تو ہمیں اس چٹان سے، اس دھانے کو، چٹان کو دور کر دے، ہمیں رستہ عطا کر۔ دعا کر رہا ہے، اللہم ان کنت فعلت ذالک ابتغاء وجہک، یا اللہ اگر یہ کام میں نے صرف تیرے لیے کیا ہے تو فافرج عنا، ہمیں اس چٹان کے سے نکلنے کا رستہ عطا کر۔ فانفرجت الصخرۃ، پھر کیا ہوا؟ چٹان بالکل رستے سے ہٹ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَخَرَجُوا يَمْشُونَ، وہ تینوں آدمی نکلے اور رستے پر چل پڑے۔ اس حدیث کے اندر ہمارے لیے بے شمار اسباق ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ ہمیں اللہ کی جناب میں پیش کرنے کے لیے کچھ ایسے اعمال، کچھ گلدستے بھی بنانے چاہیے۔ دیکھیں ہم معزز مہمان کے پاس جاتے ہیں، جاتا ہے تو اس کے لیے کچھ گلدستے تیار کرتے ہیں، پھولوں کے گلدستے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی میں کچھ ایسے عمل کر لیں کہ جو گلدستے ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ کبھی مشکل ہو، کبھی پریشانی ہو تو اللہ کی جناب میں وہ عمل پیش کر کے اللہ سے عرض کریں کہ یا اللہ تو جانتا ہے میں نے یہ کام تیرے ہی لیے کیا تھا، کسی شہرت کے لیے، کسی وڈیائی کے لیے، کسی تکبر کے لیے، بڑا بننے کے لیے، کسی ووٹ کے لیے، اور کسی اپنی جو ہے وہ اپنی بڑائی بنانے کے لیے نہیں کیا تھا، اللہ تیرے لیے کرتا رہا۔ اگر تو جانتا ہے میں نے تیرے لیے کیا تو میرے عمل کو قبول کر اور مجھے فلاں مشکل سے نکال دے، تو اللہ آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا،
اس حدیث کے اندر یہی بات باقی ہے۔ دوسری یہ کہ اس کے حدیث کے اندر ایک بات اور بتائی گئی، وہ ہے کہ عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، عمل خالص اللہ کے لیے ہونا ہے۔ تیسرا یہ چیز کہ تنہائی میں بھی آدمی پورا مسلمان ہونا چاہیے۔ دیکھیں وہ کس تنہائی میں کس مقام پر وہ آدمی پہنچا، لیکن اس جگہ پر جا کر صرف اللہ کے لیے پیچھے ہٹا۔ کیا ہم لوگ بھی تنہائی میں اتنے مسلمان بنتے ہیں؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہے مسلم جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکے طبی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، بس رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو لہٰذا آج کی رات وہ رات ہے کہ جس رات اللہ کی رحمت عام ہے، کوئی شخص اس رحمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو عام کیا ہے، اور آج کی رات کے بارے میں حدیث ہے کہ سورج غروب ہونے سے لے کر طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان عام ہوتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو بخش دوں۔ آج کی رات اللہ سے اپنی بخشش مانگو، اپنے والدین کی بخشش مانگو، اپنے اساتذہ کی بخشش مانگو، اپنے بہن بھائیوں کی بخشش مانگو جو فوت ہو گئے، اپنی اولاد کی بخشش مانگو جو دنیا سے چلے گئے۔ لہٰذا اسی رات اللہ کا اعلان ہوتا ہے، آؤ کوئی مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق عطا کروں۔ اللہ سے جتنا مانگنا ہے مانگو، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اس کے خزانے میں کبھی کمی آئی نہیں، وہ دے کر کبھی پریشان نہیں ہوتا، اس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں ہوتی، وہ مانگنے سے راضی ہوتا ہے۔ دنیا کے لوگ مانگنے سے پریشان ہوتے ہیں، ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، خالق مانگنے والے پر بہت راضی ہوتا ہے، جو اس سے مانگتا ہے اس پر بہت راضی ہوتا ہے، اور جو نہ مانگے اس پر ناراض ہوتا ہے، اس نے مجھ سے مانگا ہی نہیں، لہٰذا اس سے مانگو، دل کھول کر مانگو۔ لیکن اس کے باوجود حدیث کے آخری مفہوم یہ ہے کہ ہے کوئی آج کی رات اپنی مصیبت سے نجات مانگے میں اس کو مصیبت سے نجات دے دوں۔ اللہ کا اعلان یہ ہے، لیکن اتنا بڑا اعلان ہونے کے باوجود بھی 6 طرح کے وہ لوگ ہیں کہ جو اس رات بھی محروم رہتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ آج ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اس طرح کی جو راتیں آتی ہیں، لیلۃ القدر کی رات ہے، شب برات کی رات ہے، یہ وہ راتیں ہیں کہ جن راتوں میں ان 6 چیزوں سے توبہ کر لو تو آج آپ کو اللہ کی رحمت ہر کسی کو ملے گی۔ لیکن اگر ان چیزوں سے آدمی نے توبہ نہ کی تو پھر وہ آج کی رات بھی محروم ہے۔ وہ کون سی چیزیں؟ سب سے پہلے شرک ہے۔ جو شخص مشرک ہے، کافر ہے، وہ آج کی رات اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص وہ کافر چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا مستحق بنوں تو اپنے شرک اور کفر سے توبہ کر لے، یعنی مسلمان ہو جائے، ایمان لائے تو اللہ کی رحمت کا مستحق ہو سکتا ہے، مگر نہ آج کی رات کی رحمت عام ہونے کے باوجود بھی وہ رحمت کا مستحق نہیں، اسے رحمت مل سکتی نہیں، اسے اس رحمت میں داخلہ نہیں مل سکتا، اس لیے کہ وہ شرک اور کفر لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ دوسرا شخص مسلمان ہونے کے باوجود بھی محروم رہ سکتا ہے۔ پہلا تو وہ تھا نا جو مسلمان ہی نہیں ہے، جسے چاہیے کہ ایمان لائے اور اللہ کی رحمت کا مستحق بنے، لیکن دوسرا وہ شخص ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ آج کی رات کا وہ ہے کینہ پرور، دل میں بغض رکھنے والا، دل میں کینے پالنے والا، دوسروں کو گھٹیا سمجھنے والا، اور ایک دوسرے کے خلاف دل میں بیر رکھنے والا، دشمنیاں اور عداوتیں پالنے والا۔ یہ کینہ پروری بھی انتہائی بری اور مہلک چیز ہے، جو آج کی رات بھی سینے میں اگر کسی نے رکھی ہوئی ہے تو اس کو نکال دے اور اس سے توبہ کر لے تاکہ اللہ کی رحمت اسے مل سکے، مگر نہ یہ وہ برتن ہے کہ جس برتن کے اندر یہ ہوگی اس میں خدا کی رحمت داخل نہیں ہوتی۔ تیسری چیز وہ ہے قطع رحمی، رشتہ داروں کو غریب سمجھ کے، نادار سمجھ کے، کمزور سمجھ کے ان کو چھوڑ دینا، ان کو نظردار کر دینا، ان کا خیال نہ کرنا، ان کی بلاوے پر نہ جانا، ان کی بات نہ سننا، اس کو کہا جاتا ہے قاطع رحم۔ رحمی رشتے توڑ رہا ہے۔ اللہ نے رحم کے رشتے بنائے ہیں، والدہ کی وجہ سے آپ کے کچھ رشتے جڑتے ہیں، کچھ باپ کی وجہ سے جڑتے ہیں، کچھ بیوی کی وجہ سے جڑتے ہیں، یہ سب آپ کے رشتے ہیں۔
ان رشتوں کو آپ نے نبھانا ہے اور کوشش حتی المقدور ان کو کسی مقام پہ بھی ان کی رشتہ داری کو نظر انداز نہیں کرنا، اور رشتہ داروں کو جان بوجھ کر قصدن چھوڑنے والا، نظر انداز کرنے والا شخص بھی اللہ کی رحمت کا آج کی رات مستحق نہیں ہو سکتا تا وقتے کہ آج وہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے۔ پھر اس کے بعد وہ شخص ہے کہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، جو اپنے والدین کی گستاخیاں کرتا ہے، جو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا، ان کی تعظیم نہیں کرتا، ان کی توقیر نہیں کرتا، ان کی نگہداشت نہیں کرتا، ان کی ضرورت کی چیزیں انہیں فراہم نہیں کرتا، ان کی عزت و آبرو کا خیال نہیں کرتا۔ یہ بھی وہ شخص ہے کہ اگر وہ آج اس عمل سے توبہ نہ کرے تو پھر وہ خالی جو ہے وہ نمازیں اور نفل پڑھنے سے اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکے گا تا وقت ہے کہ وہ اس گناہ سے توبہ نہ کرے۔ پھر ایک پانچویں چیز ہے وہ بظاہر چھوٹی لیکن وہ بھی بہت بڑی ہے، جو آج کے دن بھی، آج کی رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم کر سکتی ہے۔ وہ ہے کہ تکبر سے اپنا کپڑا ٹکنے سے، یعنی گٹے سے نیچے لٹکانے والا، تکبر سے کپڑا لٹکانے والا بھی وہ شخص حدیث میں ہے کہ جو آج کی رات بھی اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا تا وقت ہے کہ وہ اس سے توبہ نہ کرے۔ پھر چھٹا وہ شخص ہے کہ جو عادی شرابی ہے، جسے شراب پینے کی عادت پڑی ہوئی، لہٰذا جب تک وہ اس عادت سے توبہ نہیں کرے گا اسے بھی آج کی رات اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی شراب ویسے اتنی بری لعنت ہے کہ عام طور پر اس موضوع پر اچھے طریقے سے بیان نہیں کیا جاتا، ورنہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ 8 طرح کے وہ لوگ ہیں جو شراب کے بارے میں استعمال ہوتے ہیں، تو ان 8 پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعن اللہ الخمر، اللہ تعالیٰ شراب پینے والے پہ لعنت بھیجتا ہے، وَشَارِبَهَا وَسَاقِيهَا، پلانے والے پہ بھی لعنت بھیجتا ہے، وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، اٹھا کر لانے والے پہ بھی لعنت بھیجتا ہے، جس کے لیے اٹھا کر لائے گی اس کے لیے بھی لعنت بھیجتا ہے، اس کے لیے اس پر بھی لعنت بھیجتا ہے، جو بناتا ہے اس پر بھی لعنت بھیجتا ہے جس کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو لہٰذا شرابی کے ساتھ ہر عمل جو اس کے ساتھ کرتا ہے اللہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے، لہٰذا شراب بدترین عمل ہے۔ اس طرح یہ تکبر کے ساتھ کپڑے لٹکانے والا، اس کے بارے میں دوسری حدیث کے اندر ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس شخص کو اپنی رحمت سے نہیں دیکھے گا، اس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ہم اس کو عام گناہ سمجھتے ہیں۔ پھر والدین کا نافرمان ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے، اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ایک آدمی کو کہا کہ اگر تمہاری والدہ بوڑھی ہے تو جہاد کے لیے نہ جاؤ، اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ تو لہذا والدین کا اتنا بڑا مقام ہے ہمارے لیے کہ ایک حدیث میں کہا گیا یہیں تمہارے جنت ہے، یہیں تمہارے دوزخ ہے، یعنی تم ان کی خدمت کر کے جنت میں جا سکتے ہو، تمہارے لیے جنت بن گئے، اور اگر تم نے ان کی نافرمانی کی تو تم دوزخ میں جا سکتے ہو۔ تو لہٰذا والدین ہی ہم آدمی کے لیے جنت ہیں، والدین ہی آدمی کے لیے دوزخ کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ان اعمال سے توبہ کر کے، گناہوں سے بچ کر نیک اعمال اختیار کرو، اور عمل بھی ایسے ہوں جیسے ان 3 لوگوں کے اعمال تھے، اللہ کے لیے کیے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھے، تو لہٰذا اللہ کی جناب میں اس مشکل میں بھی جب اللہ کی بارگاہ میں رکھے تو اللہ نے ان کو قبول کیا، اور ان کی بات کو فوراً قبول کر کے نشانی عطا کر دی کہ ہم نے تمہارے عملوں کو قبول کیا۔ لہٰذا اللہ کی جناب میں ایسے اعمال کرنے کی کوشش کریں، اپنے دائیں بائیں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں کون کمزور ہے، ان کی مدد کریں۔ ہر شخص دوسرے کی مدد نہیں کر سکتا، کسی کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں، لیکن کیا وہ زبان سے مدد نہیں کر سکتا؟ وہ کسی کی ہاتھ سے مدد کر سکتا ہے، وہ راستے میں جو کانٹا پڑا ہوا اس کو دور کر سکتا ہے، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ مسلمان سے خوش ہو کر ملنا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، مسلمان سے اچھی بات کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، مسلمان سے سلام لینا بھی ایک بہت بڑا اجر کا باعث ہے۔ تو لہٰذا حضور نے کہا افشوا السلام، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ۔ لہٰذا یہ تو اس پر تو کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے، تو لہٰذا ضروری نہیں کہ ہر نیکی پیسے سے ہی خریدی جاتی ہے، بغیر پیسے کے بھی بہت بڑی بڑی نیکیاں خریدی جا سکتی ہیں اور کی جا سکتی ہیں۔ اور بڑے بڑے صحابہ جن کے پاس پیسے نہیں تھے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن صحابہ میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ لہٰذا
یہ نہیں کہ کوئی شخص پیسے کی بنیاد پہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن سکتا ہے۔ ہاں کچھ لوگ پیسے کی وجہ سے جہنم کے بھی مستحق ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ پیسے سے زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، پیسے کو رب کے رستے پہ خرچ نہیں کریں گے، پیسے سے صدقہ و خیرات نہیں کریں گے، تو لہٰذا وہ بھی پکڑے جائیں گے، اس لیے کہ ان کو اللہ نے مال دیا اور انہوں نے اپنے مال کا حق ادا نہیں کیا۔ لہٰذا میں سب سے التماس کروں گا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے اپنے نیک اعمال کے کچھ گلدستے بنا لیں، جب کبھی مشکل ہو پھر اللہ کی جناب میں وہ پیش کریں، پیش کرنے کے قابل ہوں گے تو پیش کریں گے، اور اگر آپ نے پیش کیے تو اللہ کی فوراً قبولیت دیکھیے، پھر اللہ آپ پر رحمتیں کیسے بھیجتا ہے۔ تو میں نے اس لیے یہ حدیث آپ کے سامنے بیان کرنے کی کھل کے پیش کی۔ پیسے تو آپ نے پہلے بھی حدیث سنی ہوگی، لیکن میں نے ایک ترتیب کے ساتھ اس کو آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ اس کو یاد بھی کر لیں اور رغبت بھی دل میں ترغیب بھی لے لیں، اور آئندہ انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہم بھی اسی طرح اللہ کی جناب میں ایسے اعمال کریں گے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہوں گے۔ اسی لیے کچھ لوگوں نے ایسے اعمال کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم قیامت کے دن اپنے نبی سے کہہ سکیں کہ اللہ کے رسول ہم تو تیرے دین کے لیے یہ کام کرتے رہے، اے اللہ کے نبی ہم تو آپ کے لیے یہ کام کرتے رہے کہ آپ راضی ہو جائیں، اے اللہ آپ راضی ہو جائیں۔ لہٰذا اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال اختیار کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور آج کی رات بہت بڑی رحمتوں اور برکتوں کی رات ہے، اور آج کی رات قبرستان میں دعا کرنے کی بھی رات ہے، حضور نے قبرستان میں بھی دعا کی، اور آج کی رات نوافل پڑھنے کی رات بھی ہے، صلاۃ التسبیح پڑھنے کی رات بھی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عباس بن عبد المطلب جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہے، اپنے چچا سے فرمایا کہ اے چچا میں تمہیں ایسا ہدیہ عطا کرتا ہوں، میں تمہیں ایسا عطیہ دیتا ہوں، میں تمہیں ایسا تحفہ عطا کرتا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو اللہ تمہارے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور وہ عطیہ کیا ہے؟ وہ عطیہ ہے نماز تسبیح۔ حضور نے فرمایا اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ روزانہ پڑھ، اگر روزانہ نہ پڑھ سکے تو ہفتے میں ایک بار پڑھ، یعنی جمعے کے دن۔ اکثر ہمارے گھروں کے جو دادیاں اور بابے جو بزرگ تھے وہ جمعے کے دن تسبیح نماز پڑھا کرتے تھے، یا جمعے رات کی رات کو تسبیح پڑھا کرتے، ہر 8 کے دن کے بعد ان کا عمل تھا، لیکن آج تو سال کے بعد بھی پڑھنے کو کچھ لوگوں کا دل نہیں چاہتا۔ تو لیکن حضور نے فرمایا اگر ہفتے بعد بھی نہ پڑھ سکے تو اس کو 1 مہینے کے بعد پڑھ، اگر مہینے کے بعد بھی نہ پڑھ سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ، پھر بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں 1 مرتبہ پڑھ۔ یہ ایک ایسا عظیم تحفہ ہے کہ جو آپ کے ظاہری اور باطنی، اعلانیہ اور چھپے ہوئے سارے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس اعمال کو جن کے